बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अगस्त 2025 बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग सलमान मरकज़ की जानब से कश्मीर के 6000 मुतासरा ख़ानदानों में फूड पैकेजेस तकसीम। किंग सलमान इमदादी मरकज़ की जानब से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कुदरती आफात से मुतासरा 6000 ख़ानदानों में फूड पैकेज की तकसीम मुकम्मल कर दी गई है। किंग सलमान इमदादी मरकज़ ने सामान 10 अजला में तकसीम किया। मुजफ्फराबाद में 325, वादी जहलम 542, वादी नीलम 433, कोटली 796, भिम्बर 281, मीरपुर 250, सजनोती 1040, पूंछ में 1073, हवेली 934 और बाग में 326 फूड पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। सऊदी वली अहद से न्योम पैलेस में कुवैती वज़ीर आज़म की मुलाकात। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से न्योम पैलेस में कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सब्बाह ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन के पहलुओं, मुख्तलिफ शोबों में उन्हें बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। सऊदी अरामको का साल की दूसरी तिमाही में 22.67 अरब डॉलर खालिस मुनाफा का ऐलान। सऊदी अरामको ने मंगल को 2025 की दूसरी तिमाही के लिए 22.67 अरब डॉलर के खालिस मुनाफे का ऐलान किया है, जो मार्केट की मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल और खाम तेल की कीमतों के बावजूद उसकी ऑपरेटिंग मजबूती और माली इस्तेहकाम को जाहिर करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरामको की प्रेस रिलीज में बताया गया कि साल के पहले 6 माह में खालिस मुनाफा 48.68 अरब डॉलर रहा। कंपनी ने दूसरी तिमाही के लिए 21.1 अरब डॉलर का बुनियादी डिविडेंड और 219 मिलियन डॉलर का कारकर्दगी से मुंसलिक डिविडेंड का भी ऐलान किया, जिसकी अदायगी तीसरी तिमाही में मुतवक्के है। अरामको के CEO अमीन नासिर ने कहा, अरामको की कारकर्दगी ने फिर उसकी मजबूती का सबूत दिया है, जिसमें मुसलसल शेयर होल्डर्स मुनाफा और मनज़्ज़म सरमायाकारी शामिल है। उन्होंने कहा, आलमी तेल की तलब 2025 के निस्फ में रोज़ाना 2 मिलियन बैरल से ज़्यादा बढ़ने की तवक्को है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम तवील मुद्दत हिकमत अमली के पाबंद हैं, जिसमें नई एनर्जी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल इनोवेशन में सरमायाकारी शामिल है। पहले 6 माह में कैपिटल अखराजात 24.9 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जबकि खाम तेल की कीमत 71.5 डॉलर फ़ी बैरल तक गिर गई, जो पिछले साल इसी मुद्दत में 84.3 डॉलर थी। रियाद में इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडर ऑक्शन का आगाज़ हो गया। सऊदी फॉल्कन क्लब के तहत रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में इस साल इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडर ऑक्शन का आगाज़ मंगल से हो गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये इवेंट 21 दिन 25 अगस्त तक जारी रहेगा। इस साल की नीलामी में यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स के साथ साथ मुकामी ब्रीडिंग फार्मर्स को तवज्जो मिलने की तवक्को है। यह नीलामी एक जामी तजर्बा फराहम करती है, जिसमें स्पेशल ऑक्शन, फॉर्म पवेलियन, फॉल्कनरी सप्लाईज, फ्यूचर फॉल्कनरी पवेलियन और कई दीगर तजर्बात शामिल होते हैं, जो विजिटर्स और फॉल्कनरी में दिलचस्पी रखने वालों को मालूमात भी देते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर फॉल्कन फेस्टिवल एक मोतबर प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिससे न सिर्फ इस शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है, बल्कि इस हवाले से आलमी सतह पर सऊदी अरब की पोजीशन भी मुस्तहकम होती है। गुज़श्ता साल नीलामी एडिशन में 56 फॉर्म्स ने शिरकत की थी, जिनमें 13 सऊदी और 43 का ताल्लुक 19 ममालिक से था। नीलामी में 872 बाज़ फ़रोख्त किए गए, जिनकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख रियाल से ज़्यादा थी। मुकामी फॉर्म्स का सबसे महंगा बाज़ 2,10,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ, जबकि अमरीकी फॉर्म्स पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की जानब से पेश किया गया सबसे महंगा बाज़ 4 लाख रियाल में फ़रोख्त किया गया। सऊदी अथॉरिटी की टीमों ने जुलाई में 3,67,000 ट्रांसपोर्ट के छापे मारे। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की टीमों ने जुलाई 2025 के दौरान लैंड और मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों के 3,67,000 इंस्पेक्शन की हैं। ये इकदाम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़वाबित पर अमल दरामद, महफूज, मौसर और काबिल एतमाद खिदमात को यकीनी बनाने के अज़म का हिस्सा है। खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी के बयान में कहा गया कि लैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 3,57,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शन की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। मोहम्मद अल कासिम फ़र्ज शनास बेटा और प्यार करने वाला भाई था।
سعودی عرب کا جو طالب علم محمد القاسم کے دوستوں اور اہل خانہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور خوش اخلاقی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اخباری سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دوست نے بتایا، محمد القاسم سے آخری ملاقات جمعے کو انسٹیٹیوٹ میں ہوئی، اس کے بعد ہم گھر چلے گئے، رات کو اکٹھے ہوئے اور پارک کی طرف گئے۔ اس دوران وہاں رہنے والے نوجوانوں نے فون پر اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ محمد القاسم پر ان کی رہائش کے سامنے چاقو سے وار کیا گیا۔ وہ مدد کے لیے سڑک کی طرف گئے، علاقے کے رہائشی نے نیچے آ کر مدد کی کوشش کی، ایک اور شخص مدد کے لیے آیا، آخری وقت کلمہ شہادت پڑھا۔ انہوں نے بتایا جب وقوع پر پولیس جلد پہنچی لیکن ایمبولینس دیر سے آئی تھی۔ اہل خانہ نے محمد القاسم کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا کہ وہ پرجوش، بہادر اور حوصلہ مند نوجوان تھا، ایک فرض شناس بیٹا، ایک پیار کرنے والا بھائی اور خاندان کا روح رواں تھا۔ وہ ایک ناقابل فراموش یاد چھوڑ گیا ہے، اپنے والد کا سہارا اور ان کا ساتھی تھا۔ امریکہ کے ٹورسٹ اور کاروباری ویزوں کے لیے $15,000 گارنٹی لینے کی تجویز۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے تحت سیاحتی اور بزنس ویزا لینے والے درخواست دینے والوں کے لیے امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے $15,000 تک ضمانت یا بانڈ جمع کروانا لازمی ہو سکتا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ اقدام ویزا حاصل کرنے کے عمل کو بہت سے لوگوں کے لیے مہنگا اور مشکل بنا دے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ نئی پالیسی کا آغاز 20 اگست سے ہوگا اور اس کا اطلاق کاروباری اور ٹورسٹ ویزا رکھنے والے لوگوں پر ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ 1 سال کا پائلٹ پروگرام شروع کریں گے، اس میں ان ممالک کے لوگوں سے جہاں زیادہ لوگ ویزا ختم ہونے کے بعد رہ جاتے ہیں یا ڈاکومنٹ کی سیکیورٹی میں کمزوری ہو، ویزا لیتے وقت $5,000، $10,000 یا $15,000 امریکی ڈالر کی ضمانت مانگی جا سکتی ہے۔ یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹرمپ انتظامیہ ویزا دینے والوں کے لیے قواعد سخت کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے محکمہ خارجہ نے اعلان کیا کہ ویزا کی تجدید کرانے والوں کو اضافی پرسنل انٹرویو سے گزرنا ہوگا جو پہلے ضروری نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ محکمہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ویزا ڈائیورسٹی لاٹری پروگرام کے درخواست دینے والوں کے پاس اپنے ملک کا ویلڈ پاسپورٹ موجود ہو۔ فیڈرل رجسٹر کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے نوٹ کے ابتدائی خاکے میں کہا گیا، یہ پائلٹ پروگرام اس کی باقاعدہ اشاعت کے 15 دن کے اندر اندر نافذ ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اگر کوئی غیر ملکی وزٹر ویزا کی شرائط کی خلاف ورزی کرے تو امریکی حکومت کو مالی نقصان نہ ہو۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا جن ملکوں پر یہ پروگرام لاگو ہوگا اس کی لسٹ پروگرام کے نافذ ہونے کے بعد جاری کی جائے گی۔ درخواست دینے والے کی ذاتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ضمانت معاف بھی کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں ویزا بانڈ تجویز کیے جا چکے ہیں لیکن کبھی نافذ نہیں ہوئے۔ محکمہ خارجہ عام طور پر اس شرط کی حوصلہ شکنی کرتا رہا کیونکہ ضمانت جمع کروانے اور واپس لینے کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے اور عوام میں اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ کفالت کی تبدیلی کفیل کی اجازت کے بغیر کن حالتوں میں ہوتی ہے؟ علی حسن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کمپنی میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے، گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، کیا میں کفیل کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ کفالت تبدیل کروا سکتا ہوں؟ وزارت افرادی قوت کے قانون کے تحت 3 حالتوں میں غیر ملکی کارکنوں کو حق ہے کہ وہ بغیر کفیل کی اجازت کے کفالت تبدیل کروا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر کارکن کا ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہ کروایا گیا ہو اور اگر کارکن کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ ادا نہ کی گئی ہو، اور تیسرا اہم نکتہ کہ وہ یہ کہ اگر کارکن کا غلط حروف فائل کیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی بغیر اجازت کے کفالت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مذکورہ قانون پر عمل اسی وقت کیا جاتا ہے جب کارکن اپنا دعویٰ ثابت کر سکے۔ جہاں تک اقامہ کی عدم تجدید کی بات ہے تو وہ خلاف ورزی کی صورت میں آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے نکتے جس میں 3 ماہ تک تنخواہ کی عدم ادائیگی کا ذکر ہے اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ درکار ہوگی جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ تنخواہ کب سے نہیں ملی۔ تاہم حروف فائل ہونے کی صورت میں یہ بات نسبتاً مشکل ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے حاضر رجسٹر پیش کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ کی بیلنس شیٹ بھی اس کے لیے ثبوت کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ مذکورہ صورتوں میں غیر ملکی کارکن کو وزارت افرادی قوت جو ہے ان کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وزارت افرادی قوت کے پورٹل پر جو ہے وہ شکایت اپلوڈ کرے اور جو ہے جس میں وضاحت کے جو نکات ہیں ان کو بھی اس میں بیان کیا جائے۔ عبدالاحد جو خان ہیں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 1 ہفتہ میرا اقامہ ایکسپائر ہونے میں باقی ہے جبکہ میرے بچوں کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا اس صورت میں جو بچوں کا اقامہ جو ہے وہ تجدید ہو جائے گا؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق جو ہے ورک ویزے پر مقیم لوگوں کے لیے جو ہے قانونی طور پر اقاموں کی تجدید کے لیے پاسپورٹ کی جو تجدید ہے وہ لازمی ہوتی ہے، اور آپ کے کیس میں کیونکہ آپ کے بچے آپ کے اقامہ پر ہیں یعنی آپ کے زیر کفالت ہیں تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ جب آپ کا اقامہ تجدید ہوگا تو ان کا اقامہ بھی آٹومیٹک جو ہے تجدید ہو جائے گا۔ جب آپ اپنا اقامہ تجدید کرانے کے لیے جمع کروائیں تو ساتھ ہی بچوں کا پاسپورٹ بھی تجدید کرانے کے لیے درخواست جمع کرا دیں تاکہ ان کے پاسپورٹ میں تاخیر نہ ہو۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.